اس سے پہلے ایک اور چیز ہوئی ہے جس پر دونوں متفق ہیں، سنی بھی شیعہ بھی، کہ رسول اللہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تبوک کے موقع تبوک کے پر موقع پر۔ جی، تو سوال یہ 12 ہے منافقین والی جو حدیث ہے جی۔ سوال یہ ہے کہ رسول اللہ پر قاتلانہ حملہ کیوں ہوا؟ ان کے ساتھ کیا مسئلہ؟ اور رسول اللہ پر قاتلانہ حملہ ہوا، رسول اللہ نے ان کے چہرے بھی دیکھے، بالکل دیکھ، سب کچھ ہوا، مسجد نبوی میں حضرت نماز ہی حذیفہ پڑھتے کو تھے۔ نام بھی لکھوایا، جی جی بالکل آپ، رسول اللہ نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، کیوں نہیں کی؟ بس اتنی تنبیہ کی تھی کہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ بات یہ ہے کہ وہ تو اپنی طرف سے اقدام قتل کر چکے، وہ تو اللہ کی مصلحت تھی، اللہ نے نہیں چاہا، لیکن وہ اپنی طرف سے قتل کر چکے۔ اللہ کے رسول نے ان کے چہرے دیکھ لیے، حضرت حذیفہ کو لکھوا دیا۔ حضرت حذیفہ کہتے رہے کہ یا رسول اللہ، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کو قتل کرنا چاہا ہے اور آپ انہیں سزا دلوائیں، ہمیں حکم دیں کہ ہم انہیں قتل کریں۔ رسول اللہ نے فرمایا حذیفہ خاموش رہو۔ پھر آگے بڑھے، وہی بات حضرت حذیفہ نے کہی کہ یا رسول اللہ، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ کوئی آپ کو قتل کرنا چاہے، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ لوگ، آپ اجازت دیں ان کو قتل کیا جائے۔ رسول اللہ نے کہا کہ حذیفہ خاموش رہو۔ حتیٰ مدینے پہنچ گئے، پھر حضرت حذیفہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اب تو حکم کر دیں کہ ان لوگوں کو ان کی سزا ملے جو انہوں نے عمل کیا ہے کہ آپ کو قتل کرنا چاہا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ حذیفہ خاموش رہو، یہ لوگ مجھ سے کیوں نہیں آ کے پوچھتے کہ وہ کون تھا جو آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا؟ رسول اللہ کے ساتھ کتنے آدھار اصحاب تھے۔ آج اس دور کے اندر کسی مذہبی لیڈر پر قاتلانہ حملہ ہو جائے تو شہر بند ہو جائیں گے کہ بھئی کیوں ہمارے قائد پر حملہ ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قاتلانہ حملہ ہوا، مجھے دکھا دیں تاریخ کے اندر کتنے لوگ آئے رسول اللہ سے پوچھنے یا رسول اللہ کون تھا وہ جو آپ کو قتل کرنا چاہتا؟ لائن نام یہ نام تو رسول اللہ نے بتانے سے منع کیا تھا۔ وہ لوگ جو پوچھنے آئے ہوں کہ کون تھا جو آپ کو قتل کرنا چاہتا، میں یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نام کون تھے کس کے تھے، اس میں بحث میں نہیں جا رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ احتجاج کیوں نہ ہوا کہ کون تھا جو ہمارے آقا، ہمارے رسول، ہمارے سب سے محبوب لیڈر کو جو قتل کرنا تھا۔